अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बदर मुनीर चौधरी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के खिलाफ जो हालिया फैसला दिया है फॉरेन फंडिंग केस में, उसमें अमेरिका, यूके, कनाडा और बाज़ दूसरे ममालिक का हवाला दिया गया है। मैं बात करूंगा कनाडा के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कनाडा कॉरपोरेशन का तज़किरा है इस फैसले में। ये सवाल उठता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी सियासी जमातों को कैसे फंड दे सकते हैं और पीटीआई कनाडा कॉरपोरेशन ने क्या किरदार अदा किया, कैसे रकूम जो है वो पाकिस्तान पहुंची, क्या ये कानूनी था या नहीं। मैं बात करूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कनाडा के एक साबिक ओहदेदार मसूद राजा से, जो पीटीआई कनाडा कॉरपोरेशन के उस वक्त के डायरेक्टर थे, जिसका हवाला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में दिया है। अस्सलाम वालेकुम मसूद राजा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम बदर साहब। राजा साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अभी फैसला जारी किया है पीटीआई की फंडिंग के हवाले से, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कनाडा का खास तौर पर जिक्र है। क्या बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कनाडा बतौर कॉरपोरेशन जो है वो कब वजूद में आई और इसकी रीजन क्या थी? क्योंकि पार्टी फंड जो है वो आप क्या किसी दूसरे आम तरीके से नहीं ले सकते थे? कॉरपोरेशन बनाना क्या जरूरी था? जी बदर साहब, कनाडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कनाडा जो रजिस्टर्ड हुई थी वो हुई थी सितंबर 2007 में, और इसके शुरू में 3 डायरेक्टर थे, सलमान शुएब साहब, आतिफ सदीकी साहब और नवीद बिन अनवर। उसके बाद फिर ये जो इसका पर्पस था वो ये था कि जी जितने भी यहाँ पे फंड कलेक्ट किए जाते हैं, अब आप उस वक्त के जमाने को अगर ज़हन में लेके आए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी भी शख्स का जुड़ना वो ऐसे ही था जैसे कि जी आपको ये ताने दिए जाते थे कि ये तो एक टांगा पार्टी है और इसके साथ आप क्या करेंगे और ये तो कभी आने वाली नहीं है। लेकिन ये जो पाकिस्तानी दर्द दिल रखते थे और जो यहाँ की कनाडा की जमहूरियत या मगरबी जमहूरियत से आशना हो चुके थे, तो वो इस जो फैमिली पॉलिटिक्स थी पाकिस्तान में और उससे तंग आके तो वो ये चाहते थे कि एक ऐसी पार्टी हो जिसको आम आदमी फंड करे। तो आपको ये पता है कि इन मुल्कों में जब आप फंड रेजिंग करते हैं तो आपको एक लीगल चैनल से, आप ऐसे नहीं कैश किसी को नहीं दे सकते, तो आपको लीगल चैनल से जो है वो पैसा इकट्ठा करना होता है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 2007 सितंबर में रजिस्टर्ड हुई थी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कैनेडियन पार्टी जो है वो रजिस्टर्ड कनाडा कॉरपोरेशन के तौर पर रजिस्टर्ड हुई थी। फिर उसके बाद दिसंबर 2010 में मैं इसका फाइनेंस सेक्रेटरी बना और उस वक्त हमारे 5 डायरेक्टर थे। मिर्जा जुल्फकार चौधरी साहब थे, मैं था, खावर चौधरी साहब थे प्रेसिडेंट उस वक्त, और बाजी शाहीन रिजवान जो है वो भी इसकी डायरेक्टर थी। तो यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट था। उसके बाद जितनी भी आम आदमी वो अपने पेपाल अकाउंट के जरिए से इस कॉरपोरेशन के अंदर जो पार्टी को फंड देना चाहते थे अपने बैंकिंग चैनल से पैसा ट्रांसफर करते थे, और वो बैंकिंग चैनल से ही पाकिस्तान पैसा ट्रांसफर किया जाता था, और इसमें सारे जो पैसे आते थे वो पाकिस्तानियों के आते थे, उसमें कोई भी नॉन पाकिस्तानी का पैसा नहीं आता था। शामिल कोई नॉन पाकिस्तानी आप कह रहे हैं कि कोई शामिल नहीं था? राय साहब ये बताइएगा, जैसे आपने बताया कि पहले 3 डायरेक्टर थे, उसके बाद जो कॉरपोरेशन है वो कनाडा के कानून के मुताबिक आपके हवाले आपने अपने हवाले कर ली, तो उसमें 5 डायरेक्टर्स बने। अच्छा, कुछ इस कॉरपोरेशन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एतराजात भी उठाए हैं कि ये डिसॉल्व भी कर दी गई, चूंकि आप लोगों ने जो टैक्स रिटर्न होता है एनुअल वो नहीं दिया, और जो मीटिंग्स थी डायरेक्टर्स की उस पर भी एतराजात हैं अगर इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान का फैसला पड़े। तो जो कॉरपोरेशन थी, जो 5 आप लोग थे, क्या ये इत्तफाक राय से फैसला करते थे? और क्या जो रकूम थी, जो फंड्स थे, जो डोनेशंस आती थी, क्या सभी को नॉलेज होता था? और इसका क्या तरीकाकार था? और कहाँ से ये पैसे मेंबरशिप्स के थे या डोनेशन लेते थे? और इमरान खान की जो पार्टी थी पीटीआई, उसको सपोर्ट करना चाहते थे ओवरसीज
کینیڈین اوورسیز پاکستانی جو کینیڈا میں مقیم ہے؟ جی، اس میں یہ تھا کہ جو ڈائریکٹرز کا الیکشن ہوتا تھا، جو ممبرز تھے وہ ڈائریکٹرز کو الیکٹ کرتے تھے اور اسی کی بیس کے اوپر پھر جو ہے وہ کارپوریشن کو رن کرتے تھے. تو یہ جو 5 ڈائریکٹرز تھے یہ بھی الیکشن کے تھرو الیکٹ ہوئے، اور باقاعدہ جو ہے وہ پھر آپ کو پتا ہے جیسے ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن کا ایک سسٹم ہوتا ہے، آپ گورنمنٹ آف کینیڈا کو انفارم کرتے ہیں، فارم 1 فائل کیا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ڈائریکٹرز رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں. اور پھر بینک کے اندر بھی ایک سگنیٹری نہیں تھا، اس کے اندر 3 سگنیٹری ہوتے تھے بینک کے اندر بھی. تو ایک بندے کے کنٹرول میں ساری چیزیں نہیں تھیں، آپ جو ہے اینی ون جو 3 بندے ہیں وہ سائن کریں گے تو وہ پیسے جو ہے وہ بینکنگ چینل کے تھرو ٹرانسفر ہوتے تھے. تیسری چیز یہ تھی کہ اس میں آپ پیسے جمع کروا سکتے تھے لیکن آپ نکلوا نہیں سکتے تھے. آپ کو نکلوانے کے لیے فنڈ سیدھے ٹرانسفر کر سکتے تھے، مطلب آپ پرسنلی جا کے اپنے لیے فنڈز نہیں نکال سکتے تھے. چوتھی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جو انہوں نے یہ کہا کہ یہ کارپوریشن ڈیزالو ہوگی، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ 2015 میں پاکستان میں جب انہوں نے فیصلہ کیا تھا پارٹی کی ری آرگنائزیشن کا، اس وقت تمام اوورسیز آرگنائزیشن جو ہیں وہ توڑ دی گئی تھیں، اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ دوبارہ ریسٹرکچرنگ ہوگی اور اس کے حساب سے پھر دوبارہ جو ہے وہ سیٹ اپ بنے گا. وہ آپ کو پتہ بھی ہے پھر 2017 میں جا کے دوبارہ پارٹی کے الیکشن ہوئے، اور اس کا جو انہوں نے فائنانس ونگ تھا وہ ٹوٹلی پارٹی سے الگ کر دیا اور جو پولیٹیکل ونگ تھا اس کو الگ کر دیا. تو وہ پاکستان کی ڈائریکشن کے اوپر یہ پارٹی جو ہے جو کارپوریشن تھی ڈیزالو ہوئی تھی، وہ صرف کینیڈا میں نہیں ہوئی تھی، دنیا میں جہاں جہاں بھی تھی، یو کے میں تھی، یو ایس اے میں تھی، تو وہ آرگنائزیشن اس وجہ سے ڈیزالو ہوئی تھی. اچھا راجہ صاحب، کوئی 10 جولائی 2016 کو یہ جو کارپوریشن تھی پی ٹی آئی کینیڈا کارپوریشن، اس کو ڈیزالو کر دیا گیا. تو جو اعتراض اٹھایا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، وہ انہوں نے انکوائری کی ہے، تحقیقات کی ہیں. انہوں نے کہا کہ 3 سال کی جو اینول ریٹرن فائل کرنی ہوتی ہے 2013 ٹو 2015 تک، الیکشن کمیشن کے مطابق جو ہے وہ آپ لوگوں نے فائل نہیں کی. اینول ریٹرن جو بدر صاحب وہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے ڈائریکٹرز کے اندر کوئی چینج آ رہی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو تب آپ اس کو فائل کرتے ہیں. باقی آپ کا جو ہے اس کی ٹیکس ریٹرنز فائل ہوتی ہیں جو آپ کو سی آر اے کے ساتھ فائل کرنا ہوتا ہے. تو چونکہ یہ ناٹ فار پروفٹ ہوتی ہیں، ان کے اوپر کوئی ٹیکس تو لگتا نہیں ہے. آپ نے جو بھی کلیکشن کی ہوتی ہے اور جس مرد میں کی ہوتی ہے آپ نے وہ گورنمنٹ کو انفارم کرنا ہوتا ہے. تو اس کی ساری اپ ٹو ڈیٹ چیزیں جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ فائل کر کے تو اس کی ریزولوشن اسی صورت میں ہو سکتی ہے. ادروائز آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ آپ ایسے نہیں کہ اچانک سے کمپنی کھول لیں اور اچانک سے کمپنی بند کر دیں. اور میں اس بات پہ حیران ہوں کہ الیکشن کمیشن نے یہ تحقیقات تو کی ہیں لیکن اس وقت جو اس کے اوپر عہدیدار تھے، ہمیں تو کسی کو الیکشن کمیشن نے اپروچ نہیں کیا، ہمیں تو کسی کو نہیں انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ اپنا بھی اس کے اندر جو ہے وہ ورڈکٹ دیں. تو یہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے طور پہ ہی ساری ازمپشن کر کے وہ اپنی انویسٹیگیشن جو بھی انہوں نے کی ہے، لیکن جو انڈیویجولز اس کے اوپر تھے کیا ان کو اپروچ کیا گیا، کسی سے بات چیت کی گئی، کسی سے کوئی سوال پوچھا گیا؟ تو کسی سے کوئی سوال نہیں پوچھا. یہ انہوں نے یک طرفہ طور پہ ازمپشن بیسڈ فیصلہ ہے، میرے حساب سے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہنا ہے، جو فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ کینیڈا کے پرائیویسی لاز بھی ہیں، اور یہ بنیاد بنائی پی ٹی آئی جو پاکستان میں جو ان کے وکلاء آپ لوگوں کے پیش ہو رہے تھے کہ پرائیویسی لاز کی وجہ سے وہ سورس نہیں بتا سکتے فنڈز کا. اس میں بدر صاحب اس طرح سے ہے کہ جیسے آپ جو ہے وہ فنڈ دے رہے ہیں پولیٹیکل پارٹی کو جو پاکستان میں رجسٹرڈ ہے اور یہاں پہ بھی رجسٹرڈ ہے، تو ایز اے پاکستانی آپ نے اس کارپوریشن کو فنڈ دیے. اب جو الیکشن کمیشن اگر ہم سے یہ پوچھے کہ بدر صاحب کا سورس کیا تھا، تو وہ تو یہ کارپوریشن ہی بتا سکتی کہ بدر صاحب کا سورس آف انکم کیا تھا. وہ تو ہمیں یہ پتا ہے کہ بدر منیر صاحب پاکستانی ہیں، ان کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ ہے اور وہ پاکستان میں پارٹی کو فنڈ دے سکتے ہیں. تو اب بدر منیر صاحب کا اگر مجھ سے کوئی آ کے سورس پوچھے کہ بدر منیر صاحب کینیڈا میں کرتے کیا ہیں، وہ ان کا کیا ہے، تو وہ کینیڈین گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان کے سورس آف انکم کو چیک کرے. ہمیں جب بدر منیر صاحب اپنے بینک اکاؤنٹ سے پیسہ ٹرانسفر کر رہے ہیں، لیگل بینکنگ چینل کے ذریعے ٹرانسفر کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم ان کا سورس پوچھیں. تو یہ ایک ایسا مذکر خیز سوال تھا الیکشن کمیشن کا جس کا واقعتاً جو ہے وہ پرائیویسی لا کے اندر بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے بندے کا، اور ہم کوئی ایجنسی یا اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم اپنے ڈونر کا جو ہے وہ جا کے سورس بھی پتا کریں کہ اس کا سورس آف انکم کیا ہے. وہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. ہمارے پاس جو پیسہ آ رہا تھا
وہ پاکستانیوں کا پیسہ آ رہا تھا جو کینیڈا کے ریزیڈنٹ تھے،